لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. حضرات، یہ جو ایام چل رہے ہیں کہ دنیا بھر سے خوش قسمت خوش نصیب مسلمان جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا ہے، جوق در جوق اللہ کے گھر کا رخ کر رہے ہیں. اور اللہ کا گھر اور اللہ کے اس گھر میں حاجی لوگ جو بھی اعمال جو بھی افعال انجام دیں گے، وہ اعمال ایک عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے. انسان کو ایک 4000 سال پہلے انسان کو لے جاتا ہے. جب ہر طرف کفر و شرک تھا، اندھیرے تھے، ظلمات تھے، کوئی بھی اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے والا نہ تھا. کسی طرف توحید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی. روئے زمین پر اللہ کا کوئی نام نہیں جانتا تھا. اللہ کی عبادت کرنے والا نہ تھا. ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں عراق کی سرزمین پر، جس سرزمین میں پتھروں کے بت بھی تھے، چاند سورج اور ستاروں کو بھی پوجا جاتا تھا، اور ہر طاقتور اپنے آپ کو خدا کہلاتا. ایسے وقت میں اور ایسے گھر میں جو اس دور کے مذہبی پیشوا کا گھر تھا، جس گھر سے لوگوں کو شرک اور کفر کی اور اللہ سے بیگانہ ہونے کی دعوت دی جاتی.
اس گھر میں اللہ رب العزت نے ایک توحید کی شمع روشن کی، دین کی ایک کرن بھیجی، جنہیں ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ عظیم نبی جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے اپنا دوست اور خلیل قرار دیا، وہ عظیم نبی جنہیں نبیوں کے لیے بھی اسوہ قرار دیا، وہ ابراہیم جن کو قرآن نے توحید کا مینار قرار دیا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، دیکھا کہ گھر میں بت بنائے جا رہے ہیں، بت گھڑے جا رہے ہیں۔ باپ سے کہا، بابا جن کو ہاتھ سے بناتے ہو ان کو پوجتے کیوں؟ جو بننے میں تمہارے محتاج ہیں، بعد میں آپ کی مشکلات یہ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ باپ نے ڈانٹا، نہ مانا، دوست احباب کو دعوت دینی شروع کی۔ دوست احباب نے کہا، اور وہی کہا جو آج کہا جاتا ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، باپ دادا سے یوں ہی دیکھتے آ رہے ہیں، بات غلط نہیں ہے۔ کچھ نے ڈرایا، دھمکایا کہ ابراہیم اولیاء کی جناب میں گستاخی نہیں کرتے، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، جیسے ہوتا آ رہا ہے ویسے تم کرتے چلے جاؤ۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، لوگ نہ مانے، اور وہی کہا، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا وہ غلط کرتے آئے ہیں؟ ان کی گستاخی نہ کرو، یہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس طرح تم نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں عملاً میں دکھا دیتا ہوں، عملاً دکھا دیتا ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک دن وہ دن آیا جب اس قوم کا میلہ لگتا تھا، اور یہاں پر بات یہ بھی سمجھ لو کہ میلے درباروں پر، مزاروں پر، یہ عرس، یہ میلے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قوم کا میلہ تھا، دوست آئے، کہا آپ بھی چلیے۔ عراق کی سرزمین پر ایک مسلمان تھا اور وہ میلے پر گیا۔ کون گئے؟ تو میلوں پر جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ اگر میلے دین ہوتے تو ابراہیم پیچھے نہ رہتے، آگے ہوتے علیہ السلام۔
آسمان کی طرف دیکھا، اس لیے کہ اس دور کے لوگ سورج کو بھی پوجتے تھے، چاند کی عبادت بھی کرتے تھے، ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میری طبیعت ناگوار ہے، آج نہیں جا سکتا۔ کیوں آسمان کی طرف دیکھا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ستارے آدمی کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ابراہیم نے اوپر دیکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ستارے گردش میں ہیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس سیرت کا معنی تاریخ نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت پڑھ لی، صحابہ کی سیرت پڑھ لی، یہ تاریخ ہے۔ سیرت یہ ہے کہ انسان اس کو معیار سمجھ کر اپنی اصلاح کر لے۔ ستارے کن کی گردش میں ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ فلاں کے ستارے نہیں ملتے، فلاں کا ستارہ بڑا آج کل بلندی پہ ہے، فلاں کا ستارہ گرا ہوا ہے، فلاں کے ستارے نے ایسا کر دیا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ستاروں پر یہ ایمان لاتا ہے وہ میرا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ لوگ مان گئے کہ ستاروں نے ابراہیم کو پریشان کر دیا، چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کلہاڑا اٹھایا، گئے بڑے معبد میں، بڑے بت خانے میں، جہاں پر لوگوں نے بڑے بت رکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بت گھروں میں بھی، ہر فرد کا الگ سے بت، معبد خانوں میں بت، معبد خانے میں گئے، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے بت کے چرنوں میں، اس کے قدموں میں، اس کی جناب میں مختلف قسم کے کھانے رکھتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر نعرہ بلند کیا، کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے یہاں پر کوئی بولنے والا تو نہیں ہے، کوئی آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا۔ جب کسی طرف سے آواز نہیں آئی، کلہاڑا پکڑا، تیشا لیا اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا۔ اور مکہ مکرمہ میں اس کے 2500 سال بعد پھر ایک دور آیا، اسی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ نہ مانے۔ پھر وہ وقت آیا جب محمد الرسول اللہ نے مکہ فتح کیا، سبحان اللہ، داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ میں آتے ہیں، دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں کو مٹا دیا اور رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا اور نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور اسی ابراہیم کے بیٹوں نے آیا، یہ منظر دنیا نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، کئی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا پاکستان میں کچھ لوگوں نے کہا یہ ٹالیاں، یہ درخت بابے کے ہیں، وہ ہلانے نہیں دیتے۔ ہلانے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بابے نے ہلانے نہیں دی۔ اور اسی ابراہیم کے بیٹوں نے کہا، توحید والوں نے کہا یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا،
جو قبر میں چلا جائے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. اگر اختیار ہو تو قبر میں جانے پر کوئی آمادہ ہو. اور پھر ان لوگوں نے دکھایا، لائیو دکھایا. آج اس کی ویڈیوز موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس دربار کی وہ ٹالیاں اور درخت کاٹے اور لوگوں کو عملاً بتا دیا ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ تمہارے نیچے زمین کے پڑے ہوئے یا اوپر کھڑے ہوئے یہ کچھ نہیں کر سکتے. توڑ دیا، تیشا اٹھایا، بڑے کے کندھے پر رکھ دیا، اپنے گھر میں تشریف لے گئے. شام ہوئی، لوگ اپنے میلے سے لوٹے، سیدھے اپنے معبودوں کے پاس آئے. دیکھا کہ منظر بدل چکا. کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ ہائے ہمارے معبودوں پر ظلم کس نے کیا؟ قرآن کے بڑے عجیب الفاظ ہیں. کہنے لگے یہ معبودوں پر ظلم کس نے کیا؟ اور بدبختوں جو مظلوم ہو وہ مظلوموں کا ساتھ کیسے دے سکتا؟ جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچا سکتے؟ اب لوگوں نے کہا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہے تو ابراہیم کر سکتا. آج کل بھی کہتے ہیں وہ فلاں نہیں مانتا انہیں کیتا، وہی نہیں مانتا ہے. اب کہنے لگے لاؤ ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کے سامنے پکڑ کے لاؤ. اب لایا گیا. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا حشر یہ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو. فرجعوا الى انفسهم. وہیں پر بات آ گئی کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر ہو آپ، کہتا ہے بات ٹھیک ہے پر وہابی ہو اس لیے نہیں مان. فرجعوا الى انفسهم. غور کرنے لگے اپنے دلوں میں کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے. فقالوا انکم انتم الظالمون. کہنے لگے تم ہی ظالم، ظلم ہم کر رہے ہیں کہ ان بے جانوں کو، اندھوں کو، بے عقلوں کو، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو تم پوج رہے ہو. ظلم ابراہیم نے نہیں کیا، ظلم تم کر رہے ہو. اور اسی کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم ثم نکسوا علی رؤوسہم. بڑے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. کاش کہ ہماری قوم قرآن پڑھے. شرم سے سر جھک گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتا تو ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے او بدبختو، تو ان کو پھر پوجتے کیوں ہو جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں؟ بڑی آسان سی مثال ایک بتاؤ. اللہ کو ماننے والا جب بھی مانگے گا کس سے مانگتا ہے؟
اللہ سے مانگتا، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اس کا ایک در نہیں ہوتا۔ بڑی موٹی سی مثال، اللہ کو مانگنے والا ایک در سے مانگتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اس کا ایک در نہیں ہوتا۔ ایک در پہ گیا، کام نہیں ہوا، دوسرے پر چلا جاتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں فلاں جگہ پر فلاں بابا ایسا کر دیتا ہے، اگلے دن ادھر چلا جاتا ہے۔ ایک در نہیں ہوتا۔ یہی دلیل ہے کہ وہ خود اس کا دل کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، تبھی ایک نہیں رکھتا، تبھی ایک نہیں رکھتا، ہر در پہ جاتا ہے، ہر جگہ پر جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں، اس نے نہیں کیا وہ کرے گا، 3 دن اس کا انتظار کرتا ہے، اس نے نہیں کیا، اگلے ہفتے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، پھر اس کے پاس، پھر اس کے پاس، اور ہر ایک کو کہتا ہے اگر تو نے کر دیا نا تو تیری قبر پر یہ چڑھا۔ یہ دلیل ہے۔ اپنے نفسوں سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو۔ اب لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ جو بولتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم ہم سب مانتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات ہے، ایک بات ہے کہ ہم نے ان کی پوجا اپنے باپ دادا سے دیکھا، یہی کرتے آئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ باپ دادا کا طریقہ قرآن مجید نے ایک جگہ پر نہیں، 10 جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر جگہ پر، ہر مقام پر یہ دلیل ان لوگوں نے دی ہے جو نبیوں کا مقابلہ کرنے والے۔ کبھی یہ نبیوں نے دلیل نہیں دی، کبھی اللہ کے بندوں نے یہ دلیل نہیں دی، کبھی دین والوں نے یہ دلیل نہیں دی۔ یہ دلیل ہمیشہ نبیوں کے مخالفوں نے دی۔ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم اسی پر چلیں گے جس پر باپ دادا چلتے آئے۔ مطلب یہ ہے یہ دلیل اسلام کی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل کافروں کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اور بادشاہ وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا، اس نے بھی یہی کہا ابراہیم کیا بات ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، آخر تمہارے پاس کیا ہے، کس کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ پاگل تھا، موٹے دماغ والا۔ وہ ہمارے علامہ صاحب کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ اگر یہ پاگل نہ ہو تو ان کو بادشاہ کون بنا؟ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ زندہ آدمی کو بلایا اور قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ موٹے دماغ کا ہے، موٹی دلیل اس میں فٹ آئے، بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میری دلیل کا مقصد یہ تھا، فرمایا میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے، تیرے پاس بھی کچھ ہے، تو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب، بے بس ہو گیا،
کہنے لگا اس کا حل یہ ہے اس کو جلا دیا جائے۔ اب پھر کیا بادشاہ تھا، سارے مذہبی رہنما ملے، سنو یہ بھی سننا، سننے کی بات ہے۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیوں کی ضرورت ہے؟ 1 من لکڑی کافی ہے، 2 من کافی ہے، لیکن اس دور کے مذہبی لوگوں نے کہا جو ابراہیم کو اپنے مذہب کے دشمن کو جلانے کے لیے لکڑیاں لائے گا اس کی مرادیں بھی پوری ہوں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ لاؤ، لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کے ڈھیر لانے لگے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کا دشمن ہے، دلیل سے لاجواب کرتا ہے، اس لیے آگ کے اندر ڈال دو۔ اس کی دلیلوں کا جواب ہمارے پاس، اور آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جہاں دلیل نہ آئے وہاں پر گالی چلتی ہے، اور جہاں پر گالی سے بھی کوئی بے مزہ نہ ہو وہاں پر گولی چلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں منوانے کے لیے نہ گولی کی ضرورت ہے نہ گالی کی ضرورت ہے، صرف آدھی لائن کی دلیل کی ضرورت ہے۔ آؤ کسی مسئلے پر کوئی ہمارا مسئلہ غلط ہو، کوئی ہماری بات غلط ہو، نبی کی حدیث دکھا دو، رب کے قرآن میں سے دکھا دو، ہم فوراً اسی وقت ماننے کے لیے تیار، 1 منٹ انکار نہیں کریں، 1 منٹ تاخیر نہیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں کٹی، لوگ لانے لگے، بادشاہ نے اعلان کر دیا، تاریخ طے ہو گئی، علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، اس آگ کے اندر، وہ آگ مفسرین نے لکھا اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، پھینکا گیا۔ وہ اللہ، لوگوں ذہن میں رکھو، وہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ فوراً آسمان سے آواز آئی، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ یارو، آپ اس رب کو ماننے والے ہو، آگ کی تپش بھی اس کی اختیار میں ہے، چھری کی دھار بھی اس کے اختیار میں ہے۔ آخری وقت میں اللہ چاہے چھری کے نیچے آئے ہوئے چلی ہوئی چھری کو روک دے، وہ چاہتا تو آگ میں ڈالنے سے بچا لیتا، کوئی مشکل نہیں۔ ایک فرشتہ آتا، ہوا آتی، وہی آگ اٹھ کے عراق والوں پر پڑتی، سب جل جاتے، لیکن اس کو رب کون کہتا؟ وہ ہمیشہ اپنی حجت کو پورا کرتا ہے، آخر تک جاتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، چور کو اس کے گھر میں چھوڑ دے۔ اللہ چاہتا آگ بجھا دیتا، بارش برسا دیتا، لیکن یہ نہیں کیا، ابراہیم کا بھی امتحان لیا۔ یہ کتنا پکا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے
کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمایا کرتا ہے. ہم لوگ بڑے بڑے پکے مسلمان، مواہب توحید کے نعرے لگانے والے، جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے شکوہ کرتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پر تکلیف کیوں آئی. اللہ کی سنت یہ اپنے بندوں کو بھی آزمایا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں، آگ کو آرڈر ہوا ٹھنڈی ہو جا، باغ و بہار بن گئی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم کا رب ہمارے جھوٹے ربوں سے طاقتور ہے، وہ چاہے تو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے. اب مسئلہ یہ بنا کہ ایسے وہابی کو برداشت کون کرے. کہا یہ تو دوسرے لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا. عدالت نے فیصلہ کیا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، اپنے شہر سے نکال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکالا گیا. ابراہیم علیہ السلام چلے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا جو بعد میں اللہ کے نبی بنے. فلسطین میں آئے، فلسطین میں لوگوں کو دعوت دی، دوسری بستیوں میں دعوت دی، دعوت دیتے رہے، آگے چلتے رہے کہ کہاں کے لوگ، کہاں کی مٹی نرم ہے، کہاں کے لوگ قبول کرنے والے ہیں. دعوت دیتے گئے، فلسطین میں پہنچے، پھر سوچا اور آگے دعوت دینی چاہیے. مصر میں گئے. مصر کا بادشاہ بھی بہت بڑا ظالم انسان تھا، بدکار آدمی تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ پر ہاتھ ڈالا. اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا. معافی مانگی، پھر پروگرام بنایا، پھر ہاتھ شل ہو گیا، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ صحیح کرتا ہے. پھر اپنی نیت پر کنٹرول نہیں کر سکا، پھر ہاتھ ڈالنے لگا، ہاتھ پھر شل ہوا. میں مختصر بتاتا چلا جا رہا ہوں. سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی ولیہ عورت. ولی ایسے ہوتے ہیں، بدکار نہیں ہوتے، زناکار نہیں ہوتے، ننگے تڑنگے نہیں ہوتے، پینے پلانے والے ولی نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتے ہیں جو پاک باز ہوا کرتے ہیں. اس نے سمجھا یہ جوڑا اللہ کا ولی جوڑا ہے، اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس بادشاہ کی موجودگی میں یہاں پر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. واپس فلسطین میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے لگے. اللہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، تیری توحید کا وارث کون ہوگا، اس عقیدے کی دعوت کون دے گا. 87 برس کی عمر ہوئی، 87 برس، اور اللہ رب العزت نے ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام. ادھر بیٹا ہوا، خوشی کی انتہا نہیں. اور یہاں پر رک کے سوچئے ابراہیم دعا شروع سے مانگ رہے ہیں. انسان کی فطرت اولاد سے محبت کرتا ہے. قبول کب ہوئی؟ اور ہم کتنے دن دعا مانگے تو چھوڑ دیتے ہیں. سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے کی دعا میں 2 عیب نہ ہو، 2 خامیاں نہ ہو، 2 غلطیاں نہ ہو، تو اللہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 2 عیب کون سے؟ کہا ایک، وہ کسی مسلمان کے
خلاف بد دعا نہ کرے. بد دعا یہ دعاؤں کا ستیہ ناش کر دے. اس لیے کہ رب تو دوسروں کا بھی ہے نا. کہا کہ بد دعا نہ کرے. دوسرا فرمایا کوئی شخص اپنی دعا میں جلد بازی نہ کرے تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا 2-4 دن دعا کرے پھر چھوڑ دے، یہ سمجھے کہ اللہ تو میری دعا قبول نہیں کرتا. اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ چھوڑ دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم جو خلیل اللہ تھے، اپنے دور میں واحد مواحد تھے، اللہ کے نبی تھے، نبیوں میں بڑے تھے. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا تو 87 برس کے اور خوشیاں ہو رہی ہیں. خوش ہیں، گھر میں بہار آ گئی. آرڈر ہوا، ابھی امتحانات اور بھی. ابراہیم اپنے بیٹے کو لو، اس کی والدہ ماجدہ کو لو، لے چلو وہاں پر جہاں پر میرے گھر کی تعمیر ہوگی. یہ میرے گھر کا پہلا بانی ہوگا، پہلا باسی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ اللہ ابھی تو خوشیاں بھی پوری نہیں. دونوں کو بٹھایا، جبریل کی معیت میں مکہ میں لے آئے. مکہ کیا تھا؟ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے، نہ کوئی شکل و صورت دیکھنے کے لیے کوئی انسان تھا. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کوئی تنکا نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف تھا تو اللہ کے گھر کی زمین تھی. چھوڑا، واپس چل پڑے. بیوی کا بھی امتحان. بیوی نے پوچھا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ خاموش. بیوی نے کہا اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. پوچھا اللہ نے کہا، اشارے سے کہا اللہ نے کہا. کیا حالت ہو. باہر گئے، دعا کی. چند سال ہوئے، آتے رہے جاتے رہے. بیٹا جوان ہوا، بیٹا جوان ہوا، اور جوان بیٹا ہر باپ کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. باپ کی ساری امیدیں بیٹے کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ کا امتحان آیا. ابراہیم صرف آرڈر نہیں، ہم تو اللہ کا آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. روز آرڈر آتا ہے حی علی الصلاۃ، ہم نہیں مانتے. خلیل وہ تھا، آرڈر نہیں دیا، خواب میں اشارہ دیا. وہ بھی خواب میں. خواب کی تعبیر ہوتی ہے. خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. لیکن جہاں محبتیں ہوں وہاں پر تعبیریں نہیں چلتی. اشارہ ہو. دیکھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے، کہا اسماعیل میرے مالک کا حکم ہے کہ اس کے راستے میں تجھے ذبح کروں.
سوئے ہوئے کو بھی ذبح کر سکتے تھے، پوچھے بغیر بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی نبی تھا، اللہ اس کا بھی امتحان لینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ فوراً کہا کہ ابا جی افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، میں صبر کروں، میں خوش ہوں کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا، سارے اعمال کا، ساری محنتوں کا، ساری ریاضتوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اگر مجھے ذبح کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے تو مجھے یہ قبول ہے۔ بیٹے کو، جوان کو، اکلوتے کو، واللہ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، میں بھی آپ بھی ذرا یہ منظر اپنے ذہن میں لائیے کہ اس جگہ پر ہم ہوں، ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ ہم تو 1 روپیہ، ایک مال، تھوڑا سا مال، حقیر مال جو اور کمایا جا سکتا ہے، ہم تو اللہ کے راستے میں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو دین کے لیے اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی؟ 3 لوگ ہیں، تینوں کا امتحان ہو رہا ہے، باپ بھی امتحان میں ہے، بیٹا بھی امتحان میں ہے، اور وہ آئے ماں کے دل بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ ماں کی محبت ایک انوکھی محبت ہے، لیکن یہاں پر وہ محبتیں قربان ہو رہی ہیں۔ ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، مروا پہ جا کے لٹا دیا، چھری گلے پر چلا دی، آسمان سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا ثابت کر دیا۔ وہ ابراہیم، فرمایا اب تم اس چیز کے حقدار ہو، تمہاری توحید کا امتحان ہو گیا، اب تم حقدار ہو کہ توحید والا گھر تم بنا۔ باپ بیٹے نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا، اور آج اس گھر کی زیارت ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس گھر کی زیارت ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ان کی زوجہ محترمہ جن پہاڑوں پر گئی، جن پہاڑوں پر چلی، پیاس کے لیے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، جہاں پر وہ چلی، ان پہاڑوں پر چلنا آپ کے لیے عبادت اور ثواب کا باعث ہے۔ اس قدر عظمت ہے، اور یہ عظمت ایسے نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم کے ایک نہیں، 2 نہیں، کتنے امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو، فَأَتَمَّهُ۔ آج اس ابراہیم کی علیہ السلام، ان کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنا مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اس بندے سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر لے، نیک عمل کرے اور ابراہیم کے دین اور طریقے کو اختیار کرے. کون ابراہیم؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. وہ ابراہیم جس کو اللہ نے خلیل بنایا. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کوئی شخص ابراہیم کے دین سے منہ کون موڑ سکتا ہے؟ وہی موڑ سکتا ہے جو بے وقوف ہوگا. ابراہیم کا راستہ عقل مندوں کا راستہ ہے، اور ابراہیم کی جو مخالفت کرتا ہے علیہ السلام اسے میں نہیں کائنات کا مالک بے وقوف اور احمد کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت یہ ہے. سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان حشر میں ننگے بے لباس ہوں گے، اور اس قدر لوگوں کی حالت ہوگی، اتنے پریشان ہوں گے کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ رب العزت تشریف لائیں گے، اپنے عرش پر تشریف لائیں گے، بیٹھیں گے. فرمایا جنت سے کرسی لائی جائے گی جو اللہ کے عرش کے دائیں طرف رکھی جائے گی. جنت سے لباس لایا جائے گا جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو وہ لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ کے دائیں طرف، عرش کے دائیں طرف کرسی پر بٹھا دیا جائے گا. پھر دوسرا لباس لایا جائے گا، فرمایا وہ مجھے پہنایا جائے گا. ایک کرسی لائی جائے گی جو اللہ کے عرش کے بائیں طرف ہوگی. اس کرسی پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا. یہ عزت ہے، یہ احترام ہے ان قربانیوں کا، یہ احترام ہے اس عقیدے کا، یہ احترام ہے اس دعوت کا جس کو دعوت توحید کہا جاتا ہے. آئیے سرور کونین سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ پر درود کیسے پڑھیں، اللہ کا حکم ہے درود پڑھو. فرمایا کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. امت پر فرض ہے کہ قیامت قائم ہونے تک ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود پڑھتے رہے. یہ شان ہے عقیدہ توحید کی، یہ شان ہے دعوت توحید کی، یہ مقام ہے اللہ کے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی. وآخر دعوانا